شب برات کی رات تھی، ہر طرف بچے پٹاخے چلا رہے تھے۔ طیبہ کی بچیاں بار بار پہر دیکھ رہی تھیں تو طیبہ بچیوں کو تلقین کر رہی تھیں کہ یہ سب کام غلط ہیں۔ میری بچیوں، اندر آؤ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ بچیوں کا باپ مر چکا تھا جو کبھی ان کو یہ چیزیں لا کر دیا کرتا تھا۔ 2 دن سے بھوکی بچیاں ماں کے ساتھ عبادت کرنے لگیں اور سارا گاؤں آتش بازی میں مگن تھا اور وہ عبادت کرتی رہیں۔ کسی نے ان کے گھر پر آتش بازی پھینک دی اور مکان کو آگ لگ گئی۔ اگلے دن جب محلے والے باہر نکلے تو سامنے کا منظر دیکھ کر زور زور سے چیخنے لگے، کیونکہ طیبہ کے ساتھ ہونے والے ظلم سے ابھی شب برات آنے میں 3-4 روز باقی تھے، مگر اس سے پہلے ہی گاؤں کے بچوں کے ہاتھوں میں پٹاخے موجود تھے۔ جو بھی گلی سے گزرتا وہ ان کے پیروں میں پٹاخے جلا کر خوشی محسوس کر رہے تھے۔ ابھی گاؤں کے کریم چچا اپنی سائیکل پر دودھ رکھے گاؤں کے گھروں میں دینے جا رہے تھے کہ گاؤں کے شرارتی بچوں نے پٹاخے جلا کر ان کی سائیکل کی طرف پھینک دیے۔ جیسے ہی اچانک کئی پٹاخے ایک ساتھ کریم چچا کے پیروں میں پھٹے، وہ تو بلبلا ہی اٹھے تھے۔ جب تک وہ خود کو سنبھالتے بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کی سائیکل ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گری اور اس کے ساتھ ہی سارا دودھ گلی میں بہہ چکا تھا۔ یہ دیکھ کر کریم چچا کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ 2 ہی تو بھینسیں تھی، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا تھا، اوپر سے گلی کے ان شرارتی بچوں نے سارا دودھ ضائع کر دیا تھا۔ وہ ان کو گالیاں دیتے ہوئے اپنا جوتا اتار کر ان کے پیچھے بھاگنے والے تھے، مگر بچے تو جیسے گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکے تھے۔ پاس ہی کھڑے دکان والے چاچا کو دیکھ کر گھورنے لگے، کہنے لگے یہ اچھا ہے، تم لوگوں کا ذرا سا کوئی تہوار آیا نہیں کہ اپنی دکانیں بھر دیتے ہو ان خرافانی چیزوں سے۔ دکان والا اشفاق گھور کر چاچا کریم کو دیکھنے لگا تھا، کہنے لگا کہ ظاہری سی بات ہے، اب ہم نے اپنی سیل بھی تو کرنی ہے نا، تم کیوں جل رہے ہو؟ سائیکل خود سے سنبھالی نہیں جاتی اور بات کرتے ہو۔ چاچا کریم غصے سے بڑبڑا کر بولا کہ کیا خاک سیل کرنی ہے؟ تمہارے پٹاخوں کی وجہ سے میرا اتنا دودھ ضائع ہو گیا ہے اور جو گناہ میرے سر چڑھا ہے وہ الگ۔ چاچا کریم بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ چکے تھے۔ تبھی ان کا گزر ان بچوں کے پاس سے ہوا جو گھر کے دروازے کے پاس کھڑے بچوں کو پٹاخے جلاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ چاچا کریم نے ان بچوں کو دیکھا تو وہیں رک کے ان بچوں سے تو ان کو شروع سے ہی بہت لگاؤ تھا۔ بچوں سے حال احوال پوچھنے لگے اور پھر کہا کہ کس کے انتظار میں یہاں دروازے میں کھڑے ہو بچوں؟ تینوں بچے جو ذرا سمجھدار تھے کریم چاچا سے کہنے لگے کہ کچھ نہیں چاچا، اماں کو کب سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دو، ہم نے بھی دکان سے پٹاخے لینے ہیں، مگر اماں ہے کہ پیسے دے ہی نہیں رہی، اتنی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ اوپر سے اشفاق چچا بھی کہتے ہیں کہ مفت میں ایک پٹاخہ بھی نہیں دوں گا، زیادہ سارے پیسے لے کر آؤ پھر ہی یہ پٹاخے ملیں گے۔ اتنا سن کر کریم چاچا نے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہنے لگے کہ نہ بیٹا، یہ تو گندے بچے ہیں، سب کو تنگ کرتے ہیں، تم لوگ تو اچھے بچے ہو۔ شب برات کوئی پٹاخے جلانے کی رات نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی رات ہوتی ہے۔ تم لوگ تو اتنے نیک بچے ہو، جاؤ شاباش، گھر میں بیٹھ کر درود شریف پڑھو، قرآن پڑھو، اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بچے تو دیکھو میرا کتنا نقصان کر چکے ہیں، کیا تم لوگ بھی برے بچے بننا چاہتے ہو؟ کریم چاچا ان بچوں کو جیسے تیسے بہلا کر آگے بڑھ چکے تھے، جبکہ وہ بچے گہری سانس خارج کر کے رہ چکے تھے۔ انہیں اب غصہ بھی آنے لگا تھا، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ سارے بچے تو پٹاخے جلا رہے ہیں، پھر ان پر ہی کیوں یہ لاگو تھا کہ وہ صرف عبادت کریں، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں نہ منائیں؟ بھولے بچے بھولی سوچ ہی رکھ سکتے تھے۔ بڑی لڑکی جس کا نام ثانیہ تھا سر جھکائے واپس گھر میں آئی اور صحن کے کونے میں مٹی پر بیٹھ گئی۔ تبھی طیبہ جو عصر کی نماز ادا کر رہی تھی کمرے سے باہر نکلی تو ثانیہ کو وہاں ایک جانب بیٹھا دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا یہاں پر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ چلو شاباش، اوپر چارپائی پر بیٹھو، دیکھو کپڑے سارے گندے ہو جائیں گے۔ طیبہ نے پیار سے اپنی بچی کو ایک کندھے پر ہاتھ رکھا تو ثانیہ نے اپنی ماں کا ہاتھ ہی جھٹک دیا، کہنے لگی کہ نہیں، آپ میری امی ہوتی تو ابھی تک مجھے ڈھیر سارے پٹاخے لا کر دے چکی ہوتی۔ سارے بچے پٹاخے جلا رہے ہیں، سب کے پاس بہت زیادہ پٹاخے ہیں اور ایک آپ ہیں کہ ہمیں کوئی چیز خریدنے ہی نہیں دیتی۔ بیٹی کی بات سن کر طیبہ ایک پل کو خاموش ہو چکی تھی، پھر گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، دیکھو بچوں، ان بچوں کو تو کوئی سمجھانے والا ہے نہیں، یہ رات تو عبادتوں کی رات ہوتی ہے، دعائیں مانگنے کی رات ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ بھلا ہم یہ پٹاخے جلا کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیوں کریں؟ کیا تمہیں یاد نہیں پچھلی دفعہ جب تمہارے بھائی پٹاخے جلا رہے تھے
تو پٹاخہ اڑ کر اس کے کپڑوں پر گرا تھا، ساتھ ہی پھٹ بھی گیا تھا۔ تمہارے بھائی کی ٹانگ پر اور پیٹ پر زخم ہو چکا تھا، کپڑے بھی جل گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کریں گے تو ایسے ہی نقصان ہوتے ہیں۔ بہتر ہے کہ تم یہ ضد چھوڑ دو۔ آؤ ہم دونوں ماں بیٹی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈھیر سارے پیسے دے تاکہ چھوٹی عید پر ہم اچھے اچھے نئے کپڑے پہنیں۔ طیبہ اپنی بچیوں کو بہلاتے ہوئے وہاں سے اٹھا کر لے جانا چاہتی تھی، مگر ثانیہ موٹے موٹے آنسو لیے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ طیبہ کی عمر ہی کیا تھی، صرف 28 سال، ابھی بھی جوان تھی، مگر بیوگی کی داغ ماتھے پر سج چکا تھا۔ پچھلے سال ہی اس کے شوہر کی وفات ہو چکی تھی۔ پچھلی عید تو ان کی بڑی خوشیوں بری تھی۔ ثانیہ اپنی ماں کو خود یاد کروانے لگی کہ اماں، پچھلی دفعہ بھی تو یہ عید آئی تھی، ابا جب کام سے واپس آئے تھے تو ہم سب کے لیے نئے کپڑے اور کئی رنگ کے پٹاخے لائے تھے، ہم لوگوں نے کتنا مزہ کیا تھا، گاؤں کے سارے بچے ہمارے ہاتھ میں پٹاخے دیکھ کر رشک کرنے لگے تھے، سب کے پٹاخے ختم ہو گئے تھے، مگر ہمارے ابا کے لائے ہوئے پٹاخے ہم کتنے دن تک جلاتے رہے تھے، مگر پھر بھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت تو آپ نے نہیں کہا تھا کہ یہ گناہ ہوتا ہے؟ ثانیہ کچھ زیادہ ہی حاضر جواب تھی، ذہین تھی، اس لیے فوراً پچھلے سال کی باتیں یاد کرتے ہوئے امی کو بتانے لگی تو طیبہ کہنے لگی کہ بیٹا اس وقت تو تم چھوٹی تھی، اس لیے تمہاری ضد پوری کر دی گئی، میں تو اس وقت بھی ان سب چیزوں کے خلاف تھی، مگر تمہارے ابا ہی تھے جو تم لوگوں کو یہ سب دلایا کرتے تھے، ورنہ مجھے تو بہت ڈر لگتا تھا کہ اب تم بڑی ہو، دیکھو تمہارے ابا بھی اب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، ہمیں خود بھی صبر کرنا ہوگا اور تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی سمجھانا ہوگا کہ یہ سب غلط ہے، اس سے انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ثانیہ خاموشی سے اپنی ماں کی بات سنتی رہی اور پھر اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ بساختہ اس کی نظریں اپنے ابا کی تصویر پر پڑی۔ یہ تصویر اس کی ماں اور ابا دونوں کی شادی کی تھی۔ اس کے ابا تصویر میں مسکرا رہے تھے۔ وہ چلتی ہوئی کمرے میں آئی اور بیڈ پر چڑھ کر دیوار سے لٹکی ہوئی تصویر کو اتار لیا۔ بڑے ہی پیار سے اپنے ابا کی تصویر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ اپنے ابا کی بڑی بیٹی تھی۔ اس کے والد اس سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، بھلے ہی غریب تھے مگر اپنے بچوں کی ہر ممکن خواہش پوری کرتے تھے۔ عید آئی یا گاؤں میں میلہ لگتا، بچوں کے لیے خاص نئے کپڑے اور چوڑیاں لے کر آیا کرتے۔ سادہ لوح اور رحم دل قسم کا شخص تھا۔ اس سے پہلے جتنی بھی شبیں برات آئی تھیں وہ بھی اپنے بچوں کو پٹاخے لا کر دیتے۔ اس کے بچے رنگ برنگی روشنی نکلتی دیکھ کر خوش ہو جایا کرتے تھے، مگر تقریباً 1 سال پہلے ہی طیبہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اچانک ہی اسے کام کے دوران خون کی الٹی آئی تھی۔ اسے فوراً ہسپتال لے جایا گیا، جہاں پر ڈاکٹرز نے چیک کیا اور چیک اپ کے بعد کہا کہ طیبہ کے شوہر کا جگر ختم ہو چکا ہے۔ اگر وقت پر جگر ٹرانسپلانٹ نہ کروایا گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر تو وہ ایک بار روتے ہوئے بولی تھی کہ کتنے پیسے جمع کرنے پڑیں گے، میں اپنا زیور، ساری جمع پونجی سب کچھ بیچ دوں گی۔ ڈاکٹر نے جب رقم بتائی تو وہ لاکھوں میں تھی۔ ان کی تو آنکھیں گویا پتھر کی ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود طیبہ کہنے لگی کہ میں اپنے چاروں بھائیوں سے اپنا وراثت کا حق لوں گی، ان پیسوں سے اپنے شوہر کا علاج کرواؤں گی۔ میرا شوہر میرے سر پر سلامت ہے تو میری زندگی میں کیا خوشی ہے، اگر یہ نہ رہا تو میری زندگی کس کام کی؟ مگر طیبہ کے شوہر نے اسے منع کر دیا، اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگا کہ دیکھو، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اگر میری زندگی ہوئی تو میں جی لوں گا، اب 100 جتن بھی کر لیے تو میں نہیں جی پاؤں گا، ہم یہ گھر بیچ دیں گے، تمہارا زیور سب کچھ بیچ کر بھی اتنے پیسے نہیں اکٹھے کر سکتے جتنا ڈاکٹر مانگ رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہماری ساری جمع پونجی اور میری زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے تم سنبھال کر رکھو، اگر میں تم لوگوں کو چھوڑ کر چلا گیا تو میرے بعد ان چیزوں سے تم اپنا وقت پورا کرتی رہنا، کل کو میری بچیاں بڑی ہوں گی، حسب توفیق ہی صحیح مگر ان کو خالی ہاتھ گھر سے مت بھیجنا۔ یہ سب سن کر طیبہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چند ہفتوں بعد ہی ایسی خون کی الٹی آئی کہ طیبہ کے شوہر نے دوبارہ آنکھ نہ کھولی۔ چاروں بچے روتے ہوئے ابا کی چارپائی کے پاس بیٹھے ہوئے سسک رہے تھے۔ ہر کوئی بیچاری طیبہ اور اس کے بچوں پر ترس کھا رہا تھا، شاید یہی ان کے نصیب کا لکھا تھا، اس لیے وہ سب صبر کر گئے اور پھر زندگی آگے کو بڑھنے لگی۔ طیبہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر لگ گئی تھی، مگر اس کے باوجود اس کے پاس اتنی رقم نہیں آتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کر سکے۔ مشکل سے اس مہنگائی کے دور میں 2 وقت کا کھانا نصیب ہوتا تھا، اور بڑی مشکل سے اس مہنگائی کے دور میں 2 وقت کا کھانا نصیب ہونا ہی بڑی بات تھی۔
شوہر کے جانے کے بعد اس نے اپنی ساری ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ صبح بچوں کو اسکول میں پڑھانے جاتی اور پھر گاؤں کے بچوں کو ٹیوشن بھی دیا کرتی تھی۔ دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی اور چیزوں سے بمشکل راشن پورا ہو پاتا تھا۔ اس پر بچوں کی بے جان خواہشات پوری کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ شب برات کا دن بھی چڑھ چکا تھا۔ طیبہ نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نماز پڑھائی تھی۔ جیسے جیسے سورج ڈھلنے لگا تو بچے اپنی ماں کی جانب حسرت سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ اماں ہمیں تھوڑے سے ہی پیسے دے دو، ہم بھی جا کر یہ چیزیں خرید لیں۔ مگر طیبہ ان کو منع کر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ ہرگز نہیں، تم لوگ اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں خریدو گے، بلکہ ہم لوگ سب مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، تمہارے ابا کے مغفرت کے لیے دعائیں کریں گے، اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دعائیں کریں گے۔ اگر تم بے جا کام کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی نہیں ہوگا۔ اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو اپنی ماں کی بات مانتے ہیں۔ طیبہ نے جب اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر یہ بات بتائی تو بچے بھی روتے ہوئے بالکل خاموش ہو چکے تھے، کیونکہ باہر گلی میں سارے بچے پٹاخے جلا رہے تھے۔ ہر سو کلکاریاں اور شور تھا۔ کسی کے ہاتھ میں پھل جڑی تھی تو کوئی آسمان میں ہوائی پٹاخہ چلا رہا تھا۔ اندھیرا پھیلنے لگا تو آتش بازی شروع ہو چکی تھی۔ بچے صحن میں بیٹھ کر خوشی سے وہ رنگ برنگی آگ کی روشنیاں دیکھ رہے تھے۔ بعض دفعہ تو وہ آتش بازی اتنے قریب آ کر کرتے کہ طیبہ کانپ سی جاتی۔ وہ سختی سے اپنے بچوں کو ڈرا کر کمرے میں لے گئی۔ اب تم لوگ کمرے سے باہر نہیں نکلو گے۔ تم لوگوں نے اگر میری بات کی نفی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بچے ماں کی ڈانٹ سن کر منہ بسوڑتے ہوئے کمرے میں آ چکے تھے، مگر ابھی بھی یہی حسرت تھی کہ وہ باہر جا کر کسی طرح آتش بازی اور ان آوازوں کو سنیں۔ کھانے کا وقت ہوا تو طیبہ نے اپنے بچوں کے سامنے کھانا رکھا۔ بچے تو سمجھ رہے تھے کہ ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی چاول، گوشت اور کھیر لازمی بنی ہوگی، مگر جیسے ہی ڈونگے سے ڈھکن ہٹایا تو سامنے چنے کی دال پکی ہوئی تھی اور ساتھ سوکھی روٹی پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر بچوں نے حیرت سے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ کہنے لگے کہ اماں یہ کیا؟ آج تو لوگوں کے گھروں سے کتنی اچھی اچھی خوشبو آ رہی ہیں، اور تم نے یہ ہمارے لیے کیا بنا رکھا ہے؟ ہم نہیں یہ کھانے والے، ہم نے تو چاول کھانے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی کتنے مزے کے چاول بنائے تھے۔ اتنے دنوں سے ہم انتظار کر رہے تھے کہ شب برات آئے گی تو اماں چاول بنائے گی، مگر تم پھر یہ دال بنا کر بیٹھ گئی۔ بچے اس طرح بولے تو طیبہ رونے لگی تھی۔ غصہ بھی آ چکا تھا۔ کہنے لگی کہ کہاں سے لاؤں میں چاولوں کے لیے پیسے؟ جانتے ہو مہینے کا آخر چل رہا ہے، ابھی تک تنخواہ نہیں ملی مجھے۔ جو چیز پکی ہے خاموشی سے وہی کھا لو۔ اس پر بھی صبر شکر کرو خدا کا کہ تم لوگوں کو بھوکا نہیں سلایا، بلکہ پیٹ بھر کے کھانے کو دے رہا ہے، ورنہ ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس اس وقت بھی کھانے کو ایک نوالا تک موجود نہیں۔ اب میں تم لوگوں کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ سنوں۔ خاموشی سے اپنا کھانا ختم کرو۔ طیبہ اپنے بچوں کو اچھا خاصا جھڑک چکی تھی۔ اس کے بچے بھی سہم چکے تھے۔ خاموشی سے وہ کھانے لگے، مگر اس رات کسی بھی بچے نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ سارا کھانا یوں ہی واپس کر دیا تھا۔ اس پر بھی طیبہ نے بچوں کو ہی ڈانٹا تھا کہ صبح میں تم لوگوں کو یہ باسی کھانا ہی کھانے کو دوں گی، کوئی تازہ روٹی نہیں بنے گی تم لوگوں کے لیے۔ تم لوگ کچھ زیادہ ہی سر چڑھتے جا رہے ہو۔ ماں کی ڈانٹ سن کر بچے سہم سے چکے تھے، مگر کیا کرتے؟ اتنی خواہشات تھیں جنہیں وہ اپنے دل میں دفن کیے ہوئے تھے۔ یہی دعا کرتے کہ کاش ابا کہیں سے واپس آ جائیں اور یہ سب کچھ ایک خواب ہو، ان کے حالات پھر سے اچھے ہو جائیں۔ طیبہ تو اپنے بچوں سے بہت محبت کرنے والی تھی، مگر جب سے یہ غربت سر چڑھی تھی تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ کافی سختی سے پیش آنے لگی تھی۔ اگر کوئی خواہش وہ اپنے بچوں کی پوری بھی کر سکتی، اس کے باوجود وہ نہ کر دیتی تاکہ بچوں کو نہ سننے کی عادت ہو جائے اور وہ بے جا خواہشات کرنا بھی چھوڑ دیں۔ بہرحال رات ہو چکی تھی، اس لیے طیبہ نے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ جائے نماز پر کھڑا کیا اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ابھی تک باہر سے یوں ہی آتش بازی کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی عبادت میں خلل بھی ہو رہا تھا۔ بار بار اس کا ذہن شور کی آواز سن کر بھٹک جاتا اور اسے دوبارہ سے نوافل پڑھنا شروع کرنے پڑتے۔ رات کا ایک پہر گزر چکا تھا۔ اس کے بچے اس کے ساتھ ہی بیٹھے عبادت کر رہے تھے کہ تبھی چھوٹا بچہ وہیں جائے نماز پر ہی اوندے منہ لیٹ کر سو گیا۔ دھیرے دھیرے باقی بچے بھی جائے نماز پر ہی تسبیح کرتے ہوئے وہیں سو چکے تھے۔ طیبہ نے اسلام پھیرا اور پھر بچوں کو دیکھا تو ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔
اس نے تو اپنے بچوں کے لیے کبھی بھی اس طرح کی زندگی نہیں سوچی تھی۔ اس کے آنسو بہہ کر اس کی ہتھیلیوں پر گرنے لگے۔ یہی دعا کرنے لگی کہ بس ہمارے گھر کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں، میں اپنے بچوں کی ہر خواہش کو پورا کر لوں گی۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد ہمارے حالات بے حد برے ہو چکے ہیں، مگر میرے چھوٹے بچے چھوٹی خواہشات کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ میں چاہ کر بھی ان کی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتی۔ بس رزق کے دروازے میرے لیے کھول دے یا رب، تاکہ میں اپنے بچوں کو کسی کو دیکھ کر حسرت کرتے نہ دیکھوں۔ کتنی ہی دیر دعائیں مانگنے کے بعد طیبہ اٹھی اور اپنے بچوں کو اپنے پاس بستر پر لٹا کر سو گئی۔ آسمان میں ابھی تک ہوائی پٹاخے چلائے جا رہے تھے، آتش بازی کی جا رہی تھی کہ اسی دوران ایک ہوائی آتش بازی اٹھتی ہوئی آ کر طیبہ کے گھر گر گئی۔ وہ سیدھا طیبہ کے گھر میں لگے درخت پر گری تو اس میں سے چنگاریاں نکلنے لگیں۔ یہ باہر گلی میں کچھ دوری پر موجود لڑکے تھے جو ہوائیاں اڑا رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ درخت کو آگ لگ گئی ہے تو وہ فوراً وہاں سے بھاگ نکلے۔ جانتے تھے کہ اگر کسی نے دیکھ لیا اور ان کے گھر کا کچھ زیادہ نقصان ہو گیا تو ان کی اچھی خاصی بے عزتی ہو سکتی تھی۔ وہیں کمرے میں طیبہ اپنے بچوں کے ساتھ بے خبر سو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ بہت زیادہ پھیلنے لگی تھی۔ گھر کے اوپر سے آگ جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، مگر کوئی بھی اس کے گھر کی جانب نہ بڑھا تھا۔ ساری رات وہ آگ جلتی رہی اور وہ درخت جل کر بالکل راکھ ہو چکا تھا۔ فجر کی اذان شروع ہوئی تو طیبہ کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے گھر میں دھواں اور جلنے کی بو محسوس ہوئی۔ اس کے بچے بھی کھانسنے لگے تھے۔ وہ بھی کھانستے ہوئے جیسے ہی اٹھی تو ایک پل کو اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کا پورا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ سیاہ دھواں ہر سو پھیل چکا تھا۔ اس نے فوراً اٹھ کر کمرے کی بتی جلائی اور کھانستے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ اسے تو یہ ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں گھر میں آگ تو نہیں لگ گئی۔ باہر نکلی تو پورا صحن دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ ابھی تک آگ کے شعلے نکلتے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آگ اس کے صحن میں لگے ہوئے درخت کو لگ چکی تھی۔ وہ مارے خوف کے ڈر گئی۔ اس سے پہلے کہ چند قدم آگے بڑھتی، وہ درخت جو نہ جانے کتنی گھنٹوں سے چل رہا تھا اب کھوکھلا ہو کر نیچے گر گیا۔ وہ جڑوں سمیت باہر آیا تو بچے بھی سہم کر اٹھ بیٹھے تھے۔ ماں سے لپٹ کر کہنے لگے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ گاؤں والوں کو مدد کے لیے پکارتی رہی، کیونکہ وہ جلتا ہوا درخت اس کے کمرے کے عین سامنے گرا تھا۔ وہ وہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں وہ آگ اس کمرے کو ہی نہ لپیٹ میں لے لے۔ گاؤں والوں کو چیخو پکار کر بلاتی رہی، مگر کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ ہر کوئی ساری رات آتش بازی کرنے کے بعد بے خبر سو رہا تھا۔ درخت کی اوپری جلد تو جل چکی تھی، البتہ اندر سے وہ بھی نمی کی وجہ سے گیلا تھا، اس لیے اوپری جلد تو سیاہ ہو چکی، مگر اندر سے نمی ہونے کی وجہ سے دھیرے دھیرے آگ خود ہی بجھنے لگی تھی۔ جیسے تیسے ہمت کر کے اس درخت کی راکھ پر چلتے ہوئے طیبہ کمرے سے باہر آئی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے پیر تھوڑے جل چکے تھے، مگر اس نے فوراً صحن میں لگی موٹر سے پانی بھر کر اس درخت پر ڈالنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے آگ بھی بجھ گئی تو بچے بھی باہر نکل کر اپنی ماں کے ساتھ آگ بجھانے میں مدد کرنے لگے۔ بہرحال دھیرے دھیرے دھواں بھی کم ہو گیا۔ پورا صحن اس راکھ سے بھر چکا تھا۔ ہمت کر کے طیبہ نے اس راکھ کو سمیٹنا شروع کیا کہ تبھی اس کی نظر درخت کی جڑ کی جانب گئی۔ وہاں پر ایک بڑا گڑھا بن چکا تھا جس میں سے وہ درخت گرا تھا، اور اب وہاں پر ایک گہرا شگاف تھا۔ وہاں پر ابھی بھی ہلکی ہلکی آگ دھک رہی تھی۔ جب طیبہ نے وہاں پر پانی ڈالا تو اسے محسوس ہوا جیسے وہاں پر کوئی چیز موجود ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں پر لوہے کا کوئی ٹکڑا پڑا ہے۔ پہلے تو اس نے درخت کو سمیٹا، صحن کو صاف کیا، اور پھر اس گڑھے کے پاس آ کر جب اس نے اس لوہے کی چادر پر ہاتھ رکھا تو اسے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی لوہے کا صندوق ہو۔ ابھی اس کا کچھ حصہ اس کے سامنے آیا تھا، اس لیے وہ اسے لوہے کی چادر سمجھ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے اس نے خود ہی اپنے بچوں کے ساتھ مٹی کو کھودتے ہوئے اس صندوق کو اپنے سامنے کر لیا۔ ایسا کرتے ہوئے اسے 2 گھنٹے لگ چکے تھے۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ صندوق اس کے سامنے آیا تو وہ حیران ہوئی تھی اور اسے اٹھا کر فوراً اپنے کمرے میں لے گئی۔ پھر گاؤں کے لڑکوں کو بلا کر اس جلے ہوئے درخت کو وہاں سے اٹھوایا۔ کمرہ بند کر کے جب اس نے اس صندوق کو کھولا تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی، کیونکہ اس میں سونے کے بہت زیادہ زیورات تھے۔ سونے کے سکے، سونے کے بسکٹ، سونے کی مالائیں اور موتی، ان گنت زیورات سے بھرا ہوا بکسا طیبہ کے سامنے تھا۔
اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بچے بھی اماں کو دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس نے فوراً صندوق کو اپنے بستر کے نیچے چھپا دیا اور گہری سانسیں لینے لگی، بار بار آنکھیں بند کر کے کھولتی کہ کہیں یہ خواب تو نہیں۔ مگر یہ تو سچ تھا، اس کی قسمت کھل چکی تھی۔ اس درخت کے گرنے سے اسے سونے سے بھرا بسکا مل چکا تھا۔ اس کے دن پھرنے والے تھے۔ یہ سوچ سوچ کر وہ بے ساختہ سجدہ ریز ہو گئی اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی۔ کوئی وقت واقعی قبولیت کا ہوتا ہے۔ اس کی دعائیں قبول ہو چکی تھی۔ نہ جانے کتنے 100 سال پرانا زیور اور صندوق یہاں مٹی میں دفن تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے وہ زیور گاؤں میں نہیں بلکہ شہر جا کر بیچنا شروع کر دیا اور ان پیسوں سے اپنے خرچ پورے کرنے لگی۔ دھیرے دھیرے ان کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں۔ نہ صرف اس نے اپنے حالات بہتر کیے بلکہ ہر مجبور اور بے سہارا عورت کی یوں ہی مدد کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگی اور اپنے بچوں کو بھی یہی تلقین کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے بچے پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے، جبکہ گاؤں والوں کو آج بھی یہ بات سمجھ نہیں آ سکی کہ آخر اچانک طیبہ کے پاس اتنا پیسہ آیا کہاں سے تھا کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے راتوں رات اتنی امیر ہو گئی۔ دوستوں، مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔